اعلیٰ ظرفی امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں روم کی مشرقی سلطنت کے اکثر حصے فتح ہو چکے تھے۔ رومی بادشاہ پسپا ہو کر قسطنطنیہ کے قلعے میں رہنے لگا تھا، تاہم سرحد پر وہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ اسی قسم کی ایک جھڑپ میں ایک بار رومیوں نے کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا، جن میں قریش کا ایک آدمی بھی شامل تھا۔ رومی بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ وہ لوگ میرے سامنے حاضر کیے جائیں۔ مسلمان قیدی اس حال میں دربار میں لائے گئے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ رومی بادشاہ نے ان سے ذلت آمیز گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی سزا یہی ہے، ہم تم کو اسی طرح سزا دیں گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ، اور تمہارے ہم قوموں کو عبرت ہو کہ وہ ہمارے علاقے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ قریشی کو بادشاہ کا کلام سن کر غیرت آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو سخت انداز میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک تمہاری اسلام دشمنی باقی ہے، تمہارے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی، اور تم جان لو کہ خدا کے راستے میں ہمارا خون بہت سستا ہے، مگر وہ اس وقت بہت قیمتی ہو جائے گا جب کہ تمہارے جیسے بادشاہ ہم کو قتل کرے۔ قریشی کا یہ جواب سن کر دربار کے ایک بطریق پیٹری ایرک کو غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر قریشی کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر دائیں بائیں 2 تماچے مارے۔ قریشی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، البتہ اپنی اس بے عزتی پر وہ چیخ پڑا۔ قریشی بلند آواز سے چیخا، اے معاویہ، تم کہاں ہو کہ ان ذلیل لوگوں سے انتقام لو جنہوں نے تمہارے ایک شریف آدمی کو تماچا مارا ہے۔ پھر وہ بطریق کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا ایک دن آئے گا جب کہ تم جان لو گے کہ میں کون ہوں۔ اس واقعے کی خبر قسطنطنیہ سے دمشق پہنچی۔ امیر معاویہ کو اسے سن کر بہت رنج ہوا۔ انہوں نے عزم کیا کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے اولاً رومی بادشاہ سے تبادلے کی بنیاد پر مسلمان قیدیوں کی رہائی کی بات کی، یہاں تک کہ مسلم قیدیوں کی تعداد کے مقابلے میں رومی قیدیوں کی زیادہ تعداد کو واپس کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے تلاش کر کے سور شام کے ایک آدمی کو حاصل کیا۔ وہ تاجر تھا اور رومی زبان جانتا تھا۔ امیر معاویہ نے کثیر مقدار میں اس کو سونے کے دینار دیے، اس کو پورا منصوبہ بتایا اور کہا کہ تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح اس بطریق کو پکڑ کر دمشق لے آؤ۔ اس آدمی نے تاجر کے روپ میں سفر کیا اور اس طرح دمشق سے قسطنطنیہ پہنچا۔ بطریق کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے تعلقات پیدا کیے، اس کو قیمتی تحفے، عطر، جواہرات، ریشمی کپڑے وغیرہ پیش کیے۔ اس طرح وہ کئی بار دمشق سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے دمشق آتا جاتا رہا اور بطریق کو تحفے دیتا رہا۔ یہ پورا معاملہ اتنی رازداری کے ساتھ ہوا کہ تاجر اور امیر معاویہ کے سوا کسی اور کو اس کی مطلق خبر نہ ہو سکی۔ اس طرح لمبا عرصہ گزر گیا۔ جب بطریق سے کافی تعلقات ہو گئے تو اس نے بطور خود کچھ خاص تحفے لانے کی فرمائش کی۔ تاجر اس سے وعدہ کر کے واپس ہوا اور دمشق آیا۔ یہاں اس نے نہایت تیز رفتار اونٹنی حاصل کی۔ اونٹنی کو ایک آدمی کے ساتھ لا کر ایک خاص مقام پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ بطریق کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہارے تمام تحفے لے کر آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس طرح ہیلا کر کے وہ بطریق کو مذکورہ مقام پر لے گیا۔ یہاں دونوں نے اچانک بطریق کو پکڑ لیا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے بطریق کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کو سواری پر بٹھا کر ہوا کی رفتار سے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔
بطریق جب دمشق پہنچا تو امیر معاویہ نے ایک مجلس میں بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور مذکورہ قریشی کو بھی بلایا۔ اس کے بعد ایک پردہ ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے مذکورہ بطریق موجود تھا۔ قریشی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تاریخ کے اگلے الفاظ یہ ہیں۔ امیر معاویہ نے قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اب تم اس سوری تاجر کا شکریہ ادا کرو۔ اس کو میں نے جو تدبیر بھی بتائی، اس کو اس نے بغیر کسی ادنا کمی کے نافذ کیا، اور اب تم اس بطریق سے اس پر ظلم کیے بغیر اپنا حق لے سکتے ہو۔ قریشی نے کہا کہ اگر میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ پھر ہاتھ اٹھایا اور اس کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ بس یہ کافی ہے، بقیہ کو میں اس سے معاف کرتا ہوں۔ پھر معاویہ نے بطریق کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم 3 دن کے لیے ہمارے مہمان ہو۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس کو سوری تاجر نے اس حال میں واپس کیا کہ اس کے ساتھ وہ تمام تحفے تھے جن کو اس نے طلب کیا تھا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں تمام بطریق رومی بادشاہ کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب مسلم قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کیونکہ میں نے عزت اور شرافت اور اخلاق میں ان کے جیسا نہیں دیکھا، اور اگر معاویہ مجھ کو پکڑنا چاہتے تو وہ اس کے لیے عاجز نہ تھے، مگر انہوں نے ایسا کرنا پسند نہیں کیا۔